اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جو وظیفہ آپ کو دینے لگے ہیں، یہ وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا یہ نسخہ ہے، اور جس بہن بھائی نے یہ نسخہ صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر کامیابی سے نوازا ہے۔ چاہے اس کی کوئی بھی پریشانی تھی یا اس کی کوئی بھی خواہش تھی، وہ پوری ہوئی ہے۔ اور یہ نسخہ، یہ جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بہت ہی زبردست اور اعلیٰ وظیفہ ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو دیکھیں گے اور اس کی حقیقت کو جانیں گے تو آپ خود جو ہے اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کوئی بھی جو بات ہے وہ ہمارے لیے راہ حق ہے۔ اور آئے آپ ہم مزید جو ہے تفصیلات پر جانے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو وظیفے کی طرف لے جاؤں، تو کوشش کیا کریں کہ یہ عامل اور پگڈنڈی جو پیر بنے بیٹھے ہیں، جو کہ آپ کو کالے علم یا دوسرے غلط طریقوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس طریقے کی طرف نہ جائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احادیث اور قرآن پاک اور جو ہمارے عالم لوگ ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے جو وظائف انہوں نے جو طریقہ کار بتائے ہیں، اس پر عمل کیا کریں۔ تو ہمارا جو وظیفہ ہے وہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ حاکم نے معجم الشیوخ میں اور ابن نجار نے ابو مندذر بن حشام بن محمد سے، وہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سخت تنگ دستی کے عالم میں تھے۔ ہوا یہ کہ ہر سال انہیں جو 1,00,000 عطیہ ملا کرتا تھا، اسے حضرت معاویہ نے ایک سال کسی وجہ سے روک لیا، جس کے باعث ان پر خستہ حالی آ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قلم دوات منگوائی تاکہ حضرت امیر معاویہ کو اپنی صورتحال سے آگاہ کریں، مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئے۔ رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا، حسن تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا، بخیریت ہوں نانا جان۔ ساتھ ہی اس سال عطیہ نہ ملنے کی شکایت بھی کر دی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے قلم دوات منگوا کر اپنی طرح ایک مخلوق کے پاس خط لکھ کر اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، لیکن آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا کرو۔ یہ دعا آپ نے میرے ساتھ پڑھ لینی ہے یا کسی حافظ عالم سے آپ نے سیکھ لینی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہم اخذ فی قلبی رجاک وقت رجایتی امن مسواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم فما ضعفت عنہ قوتی وکسر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغہ مسالتی ولم یجری علی لسانی مما تتیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فاکسنی بہ یا رب العالمین۔ یعنی اے اللہ، میرے دل میں اپنی امید کے بیج ڈال دے اور اپنے علاوہ ساری امیدوں سے میرا رشتہ کاٹ دے، تاکہ تیرے علاوہ میں کسی سے کوئی آرزو یا امید نہ رکھ سکوں۔ اے پروردگار عالم، جس سے میری قوت درماندہ ہو گئی، جہاں تک میری آس نہ پہنچ سکی، جس کو میری رغبت نہ پا سکی، جہاں تک میرا معاملہ نہ پہنچ سکا، اور جو میری زبان پر جاری نہ ہو سکا، جو کچھ تو نے اولین و آخرین میں سے کسی کو دولت یقین سے نوازا ہے، اے رب العالمین مجھے اس کے لیے چن لے اور مجھ پر اس کا فیضان عام و تام فرما دے۔ کسی سے آپ نے پیسہ لینا ہے، آپ کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے اور آپ کو پیسے نہیں مل رہے، یا آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے، یا آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی معاملے میں، رشتے کے معاملے میں، جاب کے معاملے میں، میاں بیوی کے آپس میں محبت کے معاملے میں، طلاق کے معاملات ہیں، امتحانات کے معاملات ہیں، زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت زبردست اور اعلیٰ جو ہے یہ وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قسم بخدا 1 ہفتہ میں نے پوری الہوزاری کے ساتھ اس دعا کو پڑھا، جس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت معاویہ نے میرے پاس بڑے اہتمام سے 15 لاکھ عطیہ ارسال کر دیا،
जिसे देखकर फ़ौरन मेरी ज़बान से निकला, सारी तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं कि जो अपनी याद करने वालों को फरामोश नहीं करता और दुआ करने वाले को नामुराद नहीं फरमाता। फिर सरकार दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया, ए हसन, अब किस हाल में हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अभी तो हालात बहुत बेहतर हैं, और वो सारा वाक़या बयान कर दिया। आपने फरमाया, बेटे, खालिक से उम्मीद बांधे रखने वालों पर ऐसे ही इनामात इलाहिया हुआ करते हैं, इसलिए कभी भी किसी मखलूक से कोई उम्मीद व आरज़ू ना रखना। आगे हमारी जो दूसरी दुआ है वो भी तेज़ बहदफ तीर की तरह ये अमल करने वाली दुआ है। आप इसको 3 बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो मसाइल हैं वो आपकी दुआ ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह ताला पूरे फरमा देंगे, आपकी परेशानी दूर फरमा देंगे, आपके माली मामलात हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, कोई भी मुसीबत आप पर है वो उसकी गिरफ़्तारी से आप आज़ाद हो जाएंगे। इब्न नज्जार हज़रत मारूफ़ खरखी अलैहिर्रहमा के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ ले, वो ख्वाह कितनी ही बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार क्यों ना हो, अल्लाह उसे दूर फरमाएगा। तो मेरे साथ साथ आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ उम्मता मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा आफ़ उम्मता मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा अस्ली उम्मतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा फ़र्ज अन उम्मतिन मुहम्मदिन। यानी ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर रहम फरमा, ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दे, ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह फरमा, ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की मुश्किलें और परेशानियां आसान फरमा। एक दफ़ा दोबारा साथ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ उम्मता मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा आफ़ उम्मता मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा फ़र्रज अन उम्मतिन मुहम्मदिन। तो इसको आपने 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप जब इसको 3 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इसके 3 दफ़ा पढ़ने के दौरान आपकी वो परेशानी जो आप पर लाहक है या जिस परेशानी में आप घिरे हुए हैं वो अल्लाह ताला दूर फरमाएंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह ताला हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ आपने सदका खैरात भी जारी रखना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएंगे। जो बहन भाई परेशान है, किसी हाल में परेशान है, कोई भी मसला है, तो इंशाअल्लाह ये आज की 2 दुआएं बहुत ही आला दुआएं हैं, इनको पढ़कर आप अपनी परेशानी को दूर फरमाएं। छोटी दुआएं हैं और कम वक्त में और कम मिकदार में आप इसको पढ़ सकते हैं तादाद में, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।